معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت ہم تمام احباب کی صفات کی محفل میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے پروگرام چاہے وہ آراز مبارک کے ہوں یا دوسری محافل کے ہوں، ان میں اللہ رب العزت کی ہم آقا علیہ السلام کی ثناخوانی اولیاء کاملین کے تذکرے کیا جاتا ہے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ان تمام چیزوں میں چاہے وہ رب کی معرفت ہو، آقا علیہ السلام کی محبت ہو، اولیاء کاملین سے نسبت ہو، جہاں پر یہ تینوں نسبتیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ کریم آقا علیہ السلام کی آل پاک ہیں جو ہر سال ہر لمحے مہربانی فرماتی ہے ہمارے سامنے دعا کرو. حضور قبلہ پیر صاحب کا ذکر کس طرح سے کیا جائے، مجھے اصل میں الفاظ نہیں ملتے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ کا ذکر کس طرح سے کریں. تو ہمیشہ کی طرح وہی بات ہے کہ نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو، نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستین. سمجھ نہیں ہے کوئی ہوتا، چلے جن کو سمجھ نہیں ہے ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ میں کو جا میرے کام کو جے، میں کو جا میرے کام کو جے تے میں کو جا وانگ ہنیرا تو سونا تیرے کام سونے تے تو سونا وانگ سویا تے میں کو جا تے میں کو جا تے میں کوج لکاواں تے ہر کوئی کوج لکاوے. میں کو جا تے میں کوج لکاواں تے ہر کوئی کوج لکاوے. تو سونا لکاوے میں نے یہ گل سمجھ رہا تو سونا لکاوے میں نے یہ گل سمجھ رہا. اللہ رب العزت ان فیضان کے جو مراکز ہیں وہ حضور شہنشاہ بغداد اور حضور سلطان العارفین حضرت سید سلطان بہت قدس سیر العزیز یہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رہے. آپ نے آج کی اس نشست میں علماء کرام کو سنا، مختلف چیزیں آپ نے سنی، اولیاء کاملین کا ذکر آپ نے سنا، اللہ کے ان اہل بیت اطہار کے مقام کا ذکر آپ نے سنا. جو ان سب چیزوں کی اصل ہے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کہ یہ چیزیں در حقیقت ہے کیا، یہ کہاں سے آتی ہے، یہ کیسے کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، یہ کیسے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہر سال اس کے ذکر کی محفلیں چل رہی ہیں، وہ کیسے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی اس بندے کے تذکرے ہو گئے. یہ وہ آخر کرتے کیا ہیں؟ ایک چیز ان میں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو.
اب ذکر تو سب کرتے ہیں، نماز پڑھی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کر وہ پڑھنا شروع کر دیا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، رب کا ذکر کرو تو کثرت کے ساتھ کرو. یا اللہ یہ کثرت کیا ہے، کتنا ذکر کریں؟ اس کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے وہ فرماتی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت ذکر رفع الغفلہ، کہ ذکر کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے غفلت ختم ہو، کہ یہ تم غافل ہو جاتے ہو نا، یہ تمہارے اندر سے جب غفلت ختم ہو جائے تو تم ذاکر ہو. اگر تمہارے اندر وہ غفلت باقی رہ گئی تو پھر زبانی طور پر تم کچھ بھی کر رہے ہو، ہاتھوں سے تم نے کچھ بھی اٹھایا ہو، قدم تمہارے کسی طرف بھی جا رہے ہو تو تم غافلوں میں شمار ہو. جب غفلت ختم ہو جائے گی پھر تم ظاہراً دنیا کے کام کر رہے ہو، چاہے کاروبار کر رہے ہو، رشتہ داریاں نبھا رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو تو تمہارا شمار ذاکرین میں ہے. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ انسان کے دل پر ڈیرے جما لیتا ہے، اس طرح سے ڈیرے جما لیتا ہے، قبضہ اس طرح سے جما لیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ غافل ہوتا ہے شیطان فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. جب ذکر کرتا ہے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، جیسے ہی وہ ذکر سے دور ہوتا ہے، جیسے ہی وہ غفلت کی طرف جاتا ہے شیطان اس کے اندر آ کر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ پوچھا گیا، اس پر بحث جب پڑھی ملا علی قاری نے مشکوٰۃ شریف میں اس کی شرح میں اس کو برکات المناجی میں اس کو ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر غفلت کب آتی ہے؟ جب شیطان اس پر قبضہ کرتا ہے، وہ شیطان اتنا طاقت میں آ جاتا ہے کہ وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. یا انسان جب غفلت کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان آ کر اس میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. کون سی صورت ہے؟ ہم پہلے غافل ہوتے ہیں تب شیطان ہم پر قابو ہوتا ہے، یا پہلے شیطان قابو ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں؟ اس میں کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اذا غفل وسوسہ، کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے تب ہی انسان اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے. پہلے ہم غفلت کرتے ہیں، پہلے ہم غافل ہوتے ہیں، ورنہ شیطان کی کیا وجہ کہ ایک بندہ رب کے ذکر میں مشغول ہو اور وہ اس پر برکت حاصل کر لے. جب شیطان نے رب سے کہا کہ مالک میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، میں ان کو آخری دم تک برگلاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس کے بندے وہی ہیں جو اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، جو ایک دم کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ اتنی کثرت سے اس مالک کا ذکر کرتے ہیں، اتنی شدت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اتنی محبت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اتنی زیادتی سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ غفلت کی طرف جاتے ہی نہیں. اور جب غفلت کی طرف جاتے ہی نہیں تو شیطان ان کے اندر وسوسے پیدا کر ہی نہیں کر سکتا. اب ذکر کی کئی اقسام سنتے ہیں اولیاء کرام سے، دوسرے لوگوں سے. ذکر کی کئی قسمیں ہیں. جس طرح پہلے آپ سے عرض کیا نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، تسبیح اللہ کا ذکر ہے. اس طرح ایک ذکر لسانی ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر قلبی ہے کہ دل جاری ہو جاتا ہے، ایک ذکر سری ہے، ایک ذکر اخفی ہے، ایک ذکر خفا ہے. یہ سارے ذکر کی اقسام ہیں. انسان جس حالت میں بھی ہو اصل یہ ہونا چاہیے کہ بس غافل نہ ہو اس کی بات سے، اس کے ذکر سے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ انگار والے، ہاتھ کار والے، دل انگار والے. جب تک وہ کیفیت انسان کی پیدا نہیں ہوتی انسان غافلوں میں شمار ہوتا ہے. اور ایک اور چیز وہ جو ذکر فرمائی گئی ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں انہوں نے ایک اگلا مرحلہ ذکر کیا کہ ہر عضو کا ایک اپنا ذکر ہے. بعض لوگ اب میں نے ہاتھ میں تصویر اٹھائی ہوئی ہے، پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو میری زبان ذکر کر رہی ہے. کیا ذکر صرف زبان پر لازم تھا؟ کیا آنکھ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا آنکھوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کیا کانوں کا ذکر نہیں ہے؟ ان سے بات کچھ نہیں
تو جتنے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں ہر عضو پر الگ سے رب کا ذکر کرنا ہوگا. حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہت فرماتے ہیں کہ جب تو توبہ کرتا ہے تو توبہ کرتے وقت جب تو اپنی زبان سے توبہ کرتا ہے تو اپنے حواس خمسہ سے بھی توبہ کر. حواس خمسہ تیرے کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں، کان ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے، پکڑنا ہے. یہ 5 حواس خمسہ ہیں. حضور بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ جب تم نے توبہ کرنی ہے تو اپنے حواس خمسہ سے بھی توبہ کرا. اپنے کانوں سے توبہ کرا کہ تم غلط نہیں سنو گے. اپنی آنکھوں سے توبہ کرا کہ تم غلط نہیں دیکھے گی. اپنے قدموں سے توبہ کرا کہ تم غلط راستے پر چل کے نہیں جاؤ گے. اپنے ہاتھوں سے توبہ کرا کہ تم غلط چیز کو نہیں پکڑو گے. اپنے دل سے توبہ کرا کہ تم رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا. اپنے دماغ سے توبہ کرا کہ تم اس کی یاد سے غافل نہیں ہوگا. اپنے دماغ سے توبہ کرا کہ تم برائی کا، بدکاری کا، بدافعالی کا، کسی غیر نامحرم کو بری سوچنے کا اس طرف تو نہیں جائے گا. اپنے دماغ سے توبہ کرا. اپنی زبان سے توبہ کرا کہ تو نہ حق کا ذمہ نہیں کرے گا. اپنی زبان سے توبہ کرا تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو غیبت نہیں کرے گا، تو دھوکہ نہیں کرے گا، تو فراڈ نہیں کرے گا. جب تک تو اپنے ہر عضو سے توبہ نہیں کراتا تیرا ہر عضو ذکر کی طرف نہیں جائے گا. اور اس وقت تک ان کے شمار میں نہیں آئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے ذکر کرنے والا بنے گا ہی کب؟ جب تو تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تیرے جسم کا ہر عضو اس کے ذکر سے جب غافل نہیں ہوگا تو تو چلتا پھرتا ذاکرین میں یقین ہو جائے گا. جب تو چل رہا ہے آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے تو تیری آنکھوں کا ذکر ہوگا. کسی نیک محفل مجلس کی طرف جا رہا ہے جیسے آپ اسے پاک کی محفل میں آئے ہیں، آپ چل کے آ رہے ہیں، آپ کے قدموں کا ذکر ہو گیا. آپ راستے میں سوچتے آ رہے ہیں، آج واپسی کے بھی جاتے ہوئے سوچتے چلے گئے کہ آج ہم نے جو محفل کا پروگرام اٹینڈ کیا اس محفل کے پروگرام میں جو اللہ کا ذکر ہوا اس میں یہ بات مجھے بڑی پسند آئی. جو حضور کا ذکر ہوا اس میں یہ بات بڑی میرے دل کو لگی. جو ناخوانی ہوئی یہ کلام بڑا میرے دل کو لگا. یہ اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی اس سے مجھے یہ روحانی طاقت مل گیا ہے. یہ میرے دل، یہ تمہارا سوچنا ذکر بن جائے گا، تمہارا چلنا ذکر بن جائے گا. تم کوئی کاروبار کرتے ہو، کوئی دکان چلاتے ہو، وہاں دکان پر بیٹھے ہوئے تم حسن معاملہ کرتے ہو، دھوکہ نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، وہ تمہارا کاروبار جو ہے وہ ذکر بن گیا ہے. تم اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، کسی کی خدمت کرتے ہو، کسی دکھیارے کے کام آتے ہو، کسی کا وزن اٹھانے کے کام آگے، کسی کا بوجھ اٹھانے کے کام ہو. تم نے اس میں تمہارا وہ کام تمہارا ذکر بن گیا. جب تک تمہارا ہر عمل ذکر نہیں بنتا اس وقت تک تم ان میں شمار نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب یہ ذکر ہمارے اوپر لازم ہے، اللہ کا حکم ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات 3 قسم کی ہیں. ایک فرشتے ہیں، پہلی مخلوق. ایک مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی. وہ صرف سوچتے ہیں، اور اتنا کیا سوچتے ہیں؟ وہ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ یہ مالک کا حکم آ گیا، اس پر عمل کرنا ہے، بات. اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری مخلوق چوپائے جانور، انہیں اللہ رب العزت نے عقل عطا نہیں فرمائی، انہیں اللہ تعالیٰ نے شہوات عطا فرمائی. ان کے پاس صرف شہوت ہے، نسل بڑھانی ہے، مار جانا ہے، نسل بڑھانی ہے، مار جانا ہے، نسل بڑھانی ہے، مار جانا ہے. اگر انسان اسی چیز کو اپنا شیوا بنا کہ میں نے نسل بڑھانی ہے اور میں عقل کا استعمال کر کے دولت کو اکٹھا کروں تو وہ انسان اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ اور تیسری مخلوق جو ہم ہیں انسان، اسی اللہ رب العزت نے امام غزالی فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں عطا فرمائی، عقل بھی عطا فرمائی، شہوت بھی عطا فرمائی. اگر انسان کی عقل شہوت پر غالب آ جائے، انسان اپنی شہوت کی، اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی اس کی پرواہ نہ کرے اور اپنی عقل کی مانے، جو عقل اسے کہتی ہے کہ رب کا فرمان بردار بن کے رہے، رب کے ذاکرین سے بن کے رہے، تو وہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اگر انسان کی عقل پر شہوت غالب آ جائے، نفس غالب آ جائے، خواہشات غالب آ جائے اور وہ رب کی نافرمانی میں لگ جائے کہ میں دولت اکٹھی کروں، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے، میں نفس کی خواہش پوری کروں، میں برداری کروں،
قربانی دو تو وہ انسان چوپائیوں سے جانوروں سے بھی بڑھتا ہے. تو جب تک ہم اپنے تمام اعضاء سے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی ہے, عقل بھی دی ہے, صبر بھی دی ہے, ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کا گزر ہوا تو راستے میں ایک سانپ پڑا تھا. اس سانپ کو نا بچے کسی چیز سے مار رہے. آپ نے سانپ سے فرمایا کہ تو ان بچوں کو کچھ کرتا کیوں نہیں ہے, انہیں ڈراتا کیوں نہیں ہے, انہیں کم از کم ڈرا تو صحیح, یہ تجھے تکلیف دے رہی ہے. اس نے کہا جی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اب ان لوگوں میں سے ہو گیا ہوں جنہیں اللہ پر بڑا توقع ہے. میں ان لوگوں میں سے ہو گیا ہوں جو صابرین ہیں, میں صبر کرنے والا ہوں. اب مجھے کوئی بھی تکلیف دینا, میں اسے کچھ نہیں کرتا. آپ نے پتھر اٹھایا اور سیدھا سانپ کو دینا. فرمایا کہ وہ بکواس کر رہا ہے, تو غلط بات کر رہا ہے. اگر تجھے نیک بننا ہی تھا, اگر تجھے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی تھی تو اس وقت دیتا جب تو زہر کا بھرا ہوا, جب تیرے اندر سے زہر ختم ہو گیا ہے, جب تو بوڑھا ہو گیا ہے, جب تو کسی کا کوئی احساس دے ہی نہیں سکتا, اس وقت تو حاجی بن کے بیٹھ گیا ہے. اب تیری شرافت کا, تیرے شریف بننے کا, تیرے صبر کرنے کا, اس وقت میں کیا آ جائے تو اس وقت میں تیری کیا تعریف کروں. تیرا صبر وہ تھا, تیرا شکر وہ تھا, تیرا دوسرے کو تکلیف نہ دینا وہ تھا جب تیرے ہاتھوں میں بھی طاقت ہو تکلیف دینے کی, تیری آنکھوں میں بھی طاقت ہو تکلیف دینے کی, تیری زبان میں بھی طاقت ہو تکلیف دینے کی, تیرے پیروں میں طاقت ہو, تیرے کانوں میں طاقت ہو, تیرے اقتدار میں طاقت ہو, تیری کرسی میں طاقت ہو, تیرے عہدے میں طاقت ہو. اگر ان ساری طاقتوں کے باوجود جب تو اللہ کی مخلوق کو رضا نہیں دیتا تو تب تو ذاکرین میں سے. اصل چیز جب تک تم نے اپنے نفسوں پر قابو نہیں پایا, جب تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کیا, میں خود کیا ہوں, میں کس حد تک رب کا ذکر کرنے والا ہوں. ہم پہنچ جاتے ہیں اولیاء کرام کے درباروں پہ, ہم پہنچ جاتے ہیں اولیاء کرام کے پاس. ابھی جو بات کروں گا تھوڑی کڑوی ضرور لگے گی. پیر صاحب آ گئے ہیں, یہ کام ہے, پیر صاحب آ گئے ہیں, وہ کام ہے, پیر صاحب آ گئے ہیں, یہ کام ہے. یہ ان درگاہوں کا سر مقصد کیا تھا؟ کسی درگاہ پہ ڈھول ڈمکے شروع ہے, کسی درگاہ پہ ناچ گانا شروع ہے, کسی درگاہ پہ بے پردگی شروع ہے, کسی درگاہ پہ نامحرموں اور محرموں کا میل جو اکٹھا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح یہ سارا کچھ کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے اللہ کے ولی سے. وہ جو بھی صاحب مزاج ہے, تو مجھے دنیا کا, روح زمین کا ایک اللہ کا ولی دکھاؤ جو کسی سلسلے کا ہو, قادری ہو, سروری ہو, نقشبندی ہو, چشتی ہو, کوئی اللہ کا ولی دکھاؤ مجھے جس نے کبھی کہا ہو کہ ناچو, گاؤ, فحاشیاں کرو, یہاں پہ آؤ, بڑے بڑے جملے پہنو, بڑے بڑے سارے لباس پہن لو, گلے میں بڑے بڑے تسبیحیں ڈالو, اور باقی تم عمل سے بیزار ہو جاؤ, ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں. یہ کون سا عقیدہ ہے ہمارا, یہ کون سا دین ہے ہمارا؟ یہ اولیاء کرام کے درباروں میں کیا چیز تھی؟ اولیاء کرام کے درباروں کا مقصد اولیاء اللہ کے دوست, اللہ کے دوست کہا گیا ہے. اللہ کے دوست کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ تمہاری اللہ کے ساتھ دوستی ہے, میری بھی اللہ کے ساتھ دوستی ہے. جو اللہ دور کرتی ہو وہ مجھ سے بھی کرو, جن باطنی بیماریوں سے تم بچی ہو مجھے بھی اس راستے پہ چلا کے باطنی بیماریوں سے بچاؤ. جو سچا راستہ تمہیں نصیب ہو گیا ہے وہ سچا راستہ مجھے بھی دکھاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں پیر صاحب نے شروع کیا ہوا ہے, پیر صاحب نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ یہ آ گیا ہے تمہارے لیے روئے زمین پر صرف میں ہوں, وہ کوئی نہیں. کیوں؟ وہ آپ کا طالب بن گیا ہے, وہ آپ کے لیے آپ کے پاس آیا ہے, وہ آپ کے لیے دولت کے لیے آیا ہے, وہ آپ کے کھانے کرنوں کی جھوٹیاں سیدھی کرنے کے لیے آیا ہے, وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ مجھے رب کا قرب عطا کرے, مجھے رب کی معرفت عطا کرے, مجھے رب کا دیوانہ بنائے. اور آج کل کے پیر صاحب لگے ہوئے میرا دیوانہ بنا, میرا دیوانہ, جو کچھ ہے روئے زمین میں اس وقت میرے پاس ہے. یہ کیسی اللہ کی بات ہے, یہ کیسا اللہ کا ذکر ہے, یہ کیسے ہمارے آستانے ہیں. ہمارے آستانوں پہ اولیاء کرام کے درباروں پہ جانے کا مقصد فقط ایک ہونا چاہیے. جب بھی آپ جائیں دل میں ایک چیز لے کر جائیں. ساری زندگی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ درباروں پہ جاتے رہیے, درباروں پہ جاتے رہیے, کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ چلے جائیں, جس کے دل کرتا چلے جائیں, لیکن ایک چیز سوچ کر جائیں کہ یا اللہ تیرے اس ایک بندے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, جو تو نے قرب اسے عطا کیا ہے مجھے وہ قرب بتا کر واپسی پر اپنی زندگی کیفیت مجھے ملتا کیا. جب مرشد کی بارگاہ میں بیٹھو, جیسے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاؤ, اس وقت ہمارے اندر سینکڑوں سوال ہوتے ہیں. یہ پانی کا گلاس, یہ
یہ گلاس ہے، اگر اسے میں بھر دوں، بھرنے کے بعد میں رکھ دوں اور ان باپ سے کہوں کہ اس میں اور پانی ڈالیں، آئے گا اس میں؟ نہیں آئے گا۔ ہم جب اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا علم ساتھ لے کر کرتے ہیں، ہم لوگوں سے سنی ہوئی باتیں، تنقیدیں، اعتراضات وہ سارے ساتھ لے کر کرتے ہیں۔ وہ دربار کے میں نے اس چیز کی بڑی حق کرتے ہیں، وہ پیر کو میں نے پیر کی ایسے حرکت سے بڑی حق کر گئی، تو تمہیں کہاں سے خدا کا قرب ملے گا؟ آپ بھی پیروں کو دکھاوے کے لیے چل پڑے، پیروں نے آپ کو دکھاوے پہ لگا دیا اور یہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی بنا دی اور اپنا کاروبار بنا دیا۔ جب مرشد کی بارگاہ میں جاؤ یہ خالی برتن لے کے جاؤ جس میں نہ تم اپنا علم رکھ کے جاؤ، جس میں نہ تم اپنا عمل رکھ کے جاؤ، جس میں کچھ بھی رکھ کے نہ جاؤ، خالی برتن لے کے جاؤ کہ حضور یہ غلام حاضر ہے اس پیالے کو کر دے۔ پھر دیکھو کہ مرشد کی بارگاہ سے کیا ہوگا، پھر دیکھو کہ اہل بیت الحق میں کیا دیتے ہیں، پھر دیکھو کہ حضور دوست پر کون سی نگاہ تم پر پڑتی ہے، پھر دیکھو کہ حضور سلطان العارفین کیا کرم کرنا۔ ہم پہلے سے نگاہ پہ جاتے میرا سارا کچھ بھرا بھرا ہے، سارا کچھ عمل میرے اپنے کو ہے، سارا کردار میرے اپنے کو ہے کہ بس جی تھوڑے کو لا دیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ چیز ہمیں وہاں سے اصل جو چیز ہے، جو اصل درس ہے وہ یہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جتنے بھی بیٹھے، میں آپ کے سامنے فضائل بیان شروع کر دوں، آپ نے کسی کے بھی کہے میں آپ کو 2 گھنٹے فضائل سنا دیتا ہوں، 3 گھنٹے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کا گستاخ نہیں، آپ میں سے کوئی ہے جو نبی کا گستاخ ہو، کوئی ہے جو صحابہ کا گستاخ، کوئی ہے جو اہل بیت کا گستاخ، کوئی ہے جو اولیاء کرام کا گستاخ ہو۔ جب ہم گستاخ کریں گے تو پھر ہمیں وہ منزلیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں منزلیں اس وجہ سے نہیں ملتی کیونکہ ہم نے اپنے باطن کی وہ پاکیزگی نہیں دی، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں لے کے گئے، ہم اپنے آپ کو اس روحانیت کے رستے کی طرف لے کے ہی نہیں گئے کہ وہ روحانیت ملتی کیسے ہے۔ نہ کر ملت خواج حضرتی، تیرے اندر آب حیاتی، وہ آب حیاتی تمہارے اپنے اندر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اپنے اندر ہم نے ڈوبا ہی، ہم نے اپنے اندر ڈوبے ہی نہیں، اپنے اندر ہم نے دیکھا ہی نہیں، سارا کچھ ہم نے اپنے وجود سے کرنا ہے۔ اس وجود کو ایسا بنا دے کہ یہ چلتا پھرتا ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے فیض نہیں ملتا، پھر دیکھیں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کو کیسے نہیں ملتی۔ ظاہری طور پر ذکر کے حوالے سے تھوڑی سی ایک بات بڑی وضاحت کر دوں، ظاہری طور پر ہم ذکر کرتے ہیں بھائی اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یہ اذکار زبانی اذکار سے فائدہ یقیناً پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نظر رحمت، اس کی ایک نظر رحمت سے 70 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ زبانی ذکر ہے۔ اصل جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے ادھر بیٹھا ہوا ہے، جسے ہم نے یہاں بٹھایا ہوا، یہ رب کا گھر ہے، ہم نے یہاں پر شیطان کو ڈیرے جما کے بٹھایا ہوا۔ اس کے لیے جو ذکر ہے وہ حضور بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ تم زبان سے ذکر کرتے ہو اپنے الفاظ سے ذکر کرو، یہ کہ تم سانس لیتے ہو تصور اسم اللہ کیا ہے؟ آپ یہی فرماتے ہیں کہ تصور اسم اللہ یہ ہے کہ تم اپنے الفاظ اور اپنے وجود سے ذکر کرو، تمہارا سارا وجود ہی رب کا ذکر کرے۔ جب سانس لو اللہ کہو، جب سانس باہر نکالو ہو کہو، جب تم یہ عمل کرو گے جب سانس اندر باہر آئے گی جائے گی تو وہ جو بغل کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ اسی تریاق سے صاف ہوگا، وہ اسی چیز سے ختم ہوگا۔ ایک سانپ، آپ آگے مثال فرماتے ہیں کہ اگر سانپ غار کے اندر ہو اور تم غار کے زیرے پر چھوٹی سے مارتے رہو، سانپ مرے گا، سانپ باہر نہیں نکلے گا، باہر آ کر تمہیں ڈسے گا بھی نہیں، لیکن اندر سے باہر بھی نہیں رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں زبانی ذکر صرف اس حد تک ہے کہ تم نے اندر والے سانپ کو اندر ہی بنا کے دکھایا ہوگا۔ جو الفاظ کا ذکر ہے کہ ہر اللہ تمہارا سارا وجود جب ذکر کرے گا تو وہ شیطان تمہارے اندر ٹھہر ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک تم غفلت میں نہ چلے جاؤ۔ جب غفلت میں جاؤ گے تب شیطان تم پر قابض جائے گا، جب تک تم غافل نہیں بنتے تب تک شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ گیا حج کرنے، وہاں میں مینا میں گیا، مینا میں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ 70,000 درہم کا کاروبار کر رہا تھا، 70,000 درہم اس کے پاس تھے اور ان سے کاروبار تجارت کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے، اتنا زیادہ بڑا دولت مند ہے، اسے رب
اس کے دل میں کچھ بھی نہیں, اس کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں, اللہ کی یاد نہیں, اس کا دھیان کہیں اور بھٹکا ہوا تھا. ہم دیکھیں, ہم اپنی نمازوں میں دیکھیں کہ نماز میں کبھی ایسا سجدہ ہم نے ادا کیا ہے کہ سجدے میں سر رکھا ہو اور دل کرے کہ بس سجدے سے سر نہیں اٹھا, ہوا ایسا سجدہ ادا آپ کی زندگی میں؟ رکوع میں گئے تو رکوع میں اٹھنے کا دل نہ کرے. حضرت فاطمہ گزارا کیا عرض کرتی ہے کہ مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں, تو اس کو راتیں لمبی کر دے. فاطمہ 2 رکعت نفل کی نیت کرتی ہے, 1 رکعت پڑھتی ہے, دوسری ابھی مکمل نہیں ہوتی کہ تیری صبح ہو جائے. دوسری رکعت سکیڑنی پڑتی ہے, چھوٹی کرنی پڑتی ہے. کبھی ہم نے ایسی نماز ادا کی ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہ کرے, رکوع سے اٹھنے کا دل نہ کرے, قیام سے رکوع میں جانے کا دل نہ کرے, ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو ہاتھ منہ پر پھیرنے کا دل نہ کرے. جب دعا مانگ رہے ہو تو جب مسجد سے باہر نکل رہے ہو تو اس یقین سے نکل رہے ہو کہ رب نے سن لی ہے. یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کبھی؟ ہم نے تو دعائیں مانگنا اور دعائیں پڑھنے کا فرق ہی بھول گئے. رٹی رٹائی چیزیں ہیں, کئی گا رہے ہیں, کئی گا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے اندر کو غافل کر دیا ہے. اس اندر کو اللہ رب العزت ہمارے اس اندر کو آباد فرمائے. وہ بہت مہربان ہے, وہ بہت کریم ہے, وہ بہت رحیم ہے. ابھی اس کی طرف چل کر وہ بھی کرم فرمانے والا ہے. جتنا اس کی طرف جائیں گے وہ اتنے کرم نوازنا فرماتا ہے. ایک شخص تھا بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا, حیران کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے. اب اس شخص نے بلند آواز سے کہا کہ یا کریم, اللہ رب العزت کو پکارا یا کریم. دوسری دفعہ پھر کہا یا کریم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے تھے تو آپ نے بھی فرمایا یا کریم, بلند آواز سے. اس نے اگلے چکر پہ پھر کہا یا کریم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے بھی فرمایا یا کریم. جب طواف مکمل کیے تو اس نے پیچھے دیکھ کر کہا, اس نے کہا کہ تم جو بھی ہو نا, میں تمہاری شکایت اللہ کے نبی کے سامنے رکھوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کو؟ اس نے کہا دیکھا نہیں ہے, میں اتنی دور سے آیا ہوں, عراقی میں کسی گاؤں سے آیا ہوں, ابھی طواف کر لی, ابھی اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور تمہاری شکایت لگاؤں گا کہ تم نے میرے پیچھے ایسے کہا ہے بلند آواز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شکایت لگانی ہے, لگا دو, میں ہی اللہ کروں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا وہ قدموں میں گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آ جاتے ہیں. جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ آقا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کا حساب کروں گا, میں اس بندے سے حساب لوں گا, یہ مجھے حساب دے گا تب میں اسے چھوڑوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی سے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں تجھے حساب لوں گا. اب بتائیں اگر ہمیں اور آپ کو یہ کہا جائے ہماری کیا حالت ہوگی؟ جب سرکار کی یہ زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ رب فرماتا ہے کہ میں تجھے حساب لوں گا, تو پتہ ہے اس اعرابی نے کیا کہا؟ اس اعرابی نے کہا کہ آقا رب چاہتا ہے کہ مجھ سے حساب لے, تو اسے کہہ کہ تیرا یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے حساب لے, تو مجھ سے حساب لینا, تیرا یہ بندہ تجھ سے حساب لے. تو رب سے کیا حساب لے گا؟ اس نے کہا, اس اعرابی نے کہا کہ آقا رب مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا, میں اس سے اس کی خیر نوازیوں کا حساب لوں گا. رب مجھ سے حساب لے گا کہ تم نے گناہ کتنے کیے, میں رب سے حساب لوں گا کہ تیری بخشش کتنی وسیع ہے, تیری رحمت کتنی وسیع ہے. ذرا میں بھی تو دیکھوں, میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت زیادہ, ذرا میں بھی تو دیکھوں, میرے بدکاریاں زیادہ ہے کہ تیری کرم نوازیاں زیادہ ہے. جب انہوں نے یہ اس اعرابی نے یہ کہا, جبریل فوراً آ گئے کہ رب فرماتا ہے اس بندے سے کہو میں نے تجھے بخش دیا, نہ تو ہمارا حساب لے نہ ہم تیرا حساب لے. ہم اس کی طرف جائیں تو اس کی طرف قدم بڑھائیں تو صرف اس کو پاک کرنا, صرف اس کو صاف کرنا ہے, مقصد دور نہیں. وہ ایک شخص آیا بڑا دنیا دار تھا, بڑا دولت مند تھا, اس نے تھیلیاں تھی اس کے پاس اشرفیوں کی دولت کی بھری